الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي الكرم والصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سب پڑھ لیجئے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جہاں یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جہاں یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جہاں یا زہرا تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا. بعد از حمد و صلات
انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پالن ہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رونق ارض و سماوات، حضور نبی معظم و محترم، مکرم و محتشم، رحمت سرتاب قدم، رازدار لوح قلم، شہنشاہ عرب و عجم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں، برکتیں لے کر جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک کو تاریخی آئینے کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت ساری نسبتیں اس ماہ مبارک کو حاصل ہیں۔ اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کے اندر حضرت سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال باکمال ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ حضرت سیدہ کائنات کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جس بندے نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ سیدہ زہرا کی عظمتوں اور شانوں کو بخوبی جانتا ہے۔ آپ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپ والدہ محترمہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنی اس بیٹی سے بڑا پیار کیا ہے۔ ساری بیٹیاں ہی حضور کو بڑی پیاری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی، ہر بیٹی شان والی، مقام والی، عزت والی، لیکن سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملاقات کرتے، اور جب کسی سفر سے یا کسی غزوے سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ یعنی اس حساب سے سب سے کم جدائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ فاطمہ سے ہوتی کہ سب سے ملنے کے بعد حضور سیدہ فاطمہ سے ملتے، اور واپسی پر سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے پاس تشریف لاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ امام الانبیاء ہیں جن کے لیے ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے، آپ سیدہ زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ماتھا چومتے اور اپنی مسند پہ ساتھ بٹھا لیتے۔ یہ اللہ کے رسول نے عمل اس دور کے اندر فرمایا ہے کہ جس دور کے اندر بیٹی کو عیب سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور زندہ درگور کر دینا اس کو فخر سمجھا جاتا تھا، اپنے لیے شرم کی بات محسوس کی جاتی تھی کہ میرے گھر بیٹی ہے۔ اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر اللہ نے اپنے آخری نبی، اپنے محبوب کو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، اور اللہ کے رسول نے اپنی ہر بیٹی کی پیدائش پر خوشی منائی۔ ہر بیٹی کی پیدائش پر اللہ کے رسول خوش ہوئے، اور سیدہ زہرا جو حضور کی لاڈلی شہزادی ہیں، اللہ کے رسول اس دور جاہلیت کے اندر کہ جب بچی کو عیب سمجھا جاتا ہے، زندہ درگور کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول ان کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، اور اپنی مسند پر بھی بٹھا کر دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، دنیا والوں بیٹیاں زحمت نہیں ہوا کرتی، بیٹیاں تو رحمت ہوا کرتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حضرت مریم کی بھی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے، پوری ایک قرآن کی سورت ان کے نام پر ہے، ان کی کرامتیں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن فرماتے ہیں ان کی یہ ساری عزت اور عظمت ایک نسبت کی وجہ سے ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔
ان کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں ادھر سیدہ زہرا کو دیکھو، آپ کو ایک نسبت حاصل نہیں ہے، آپ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ کے والد نبیوں کے سردار، آپ کے شوہر ولیوں کے سردار، اور آپ کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کو کئی نسبتوں سے فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 3 آیات ایسی ہیں کہ جن کا براہ راست سیدہ پاک سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا آپ ڈائریکٹ ان آیات کا مصداق بنتی ہیں۔ سب سے پہلے آیت تطہیر، اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے گھر کے اندر آنے والو، اے نبی کے گھر کے اندر بسنے والو، کائنات کا رب یہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا جائے، ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیا جائے، تمہیں خوب صاف اور ستھرا کر دیا جائے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے گھر کے اندر جلوہ فرما تھے، اللہ کے رسول میرے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت امام حسن و حسین کو بلایا، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، ایک چادر کے نیچے بٹھایا، پھر میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے میرے مولا تو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والوں سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے، ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور فرما دے۔ یہ پہلی آیت ہے جس کا ڈائریکٹ مصداق حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے اور آپ کا پورا خاندان ہے۔ دوسری آیت اللہ کریم نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ اپنی زبان حق بیان سے یہ ارشاد فرمائیے، آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے اے میرے امتیوں میں نے تم تک جو دین کا پیغام پہنچایا ہے، تمہیں ہدایت کی راہ دکھائی ہے، تم جہالت کے اندھیروں کے اندر بھٹک رہے تھے، تمہیں توحید کا رستہ بتایا ہے، تم پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے، میں نے تمہیں ایک خدا کا پتہ بتایا ہے، میں نے تمہیں رشتوں کی پہچان کرائی ہے، میں نے تمہیں جہنم کے کنارے سے پکڑ کے جنت کی طرف روانہ کر دیا ہے، جنت کا راستہ دکھا دیا ہے، میں نے جو تمہیں تبلیغ دین کی ہے، جو اسلام کی دعوت دی ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی پیسہ نہیں مانگتا۔ ہاں اگر تم اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، الا المودۃ فی القربى، نبی کے قرابت داروں سے پیار کر لو، نبی کے قریبیوں کی عزت و تکریم کر لو، ان کی تعظیم اور ادب کرو، اللہ کا رسول تم سے راضی ہو جائے گا۔ امام طبرانی فرماتے ہیں جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اصحاب پیغمبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار لوگ کون ہیں، یہ آپ کے قریبی کون ہیں کہ جن کی محبت آج ہم پہ فرض کر دی گئی ہے، جن کی محبت آج ہم پہ لازم قرار دے دی گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ویسے تو میرے قریبی بہت ہیں، میرے گھر والے بھی میرے قریبی ہیں، میری ازواج بھی میرے قریبی ہیں، میرے صحابہ بھی میرے قریبی ہیں، لیکن اس آیت کے خاص طور پر مصداق 4 ہستیاں ہیں
فرمایا ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین شامل ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ تیسری آیت کہ جس کا مصداق ڈائریکٹ سیدہ کائنات سیدہ پاک اور آپ کا پورا خاندان بنتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران کے عیسائی آئے مناظرہ کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں کہ مذہب اسلام سچا ہے یا مذہب عیسائیت سچا ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب پر یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی اور فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے مناظرہ نہ کرو بلکہ آ جاؤ مجھ سے مباہلہ کر لو۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق جمع ہوتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت فرما۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا محبوبہ یہ نجران کے عیسائی جو تجھے دعوت مناظرہ دے رہے ہیں ان سے فرما دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ محبوبہ ان سے فرما دیجئے تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں جو بھی جھوٹا ہوگا لعنت کا مستحق بن جائے گا۔ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ محبوب ان سے فرما دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے جاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے جاتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لے آؤ نفسوں کو لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے مباہلے کے اندر کن ہستیوں کا انتخاب فرمایا؟ اگر عورتوں کو دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج موجود ہیں، اگر بیٹوں کو دیکھا جائے تو حضور کے ظاہری طور پر بیٹے نہیں ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صحابہ موجود ہیں جو روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ فرمایا تم اپنی جانوں کو لے آؤ، یعنی جن سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، قریبیوں کو لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اور کسی کو نہیں بلایا بلکہ اپنے بیٹوں کی جگہ پر حسن و حسین کو بلا لیا اور عورتوں کی جگہ پر سیدہ زہرا کو اکیلا بلا لیا اور نفس کی جگہ اپنی جان کی جگہ فرمایا تم اپنی جانوں کو لے آؤ یعنی محبوبوں کو لے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو بلایا۔ ان چار ہستیوں کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا چل رہی ہیں، حضور کے قدم پر سیدہ کائنات کا قدم ہے اور سیدہ کائنات کے قدم پر حضرت مولا کائنات کا قدم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ زہرا نے ہمیشہ پردہ فرمایا، حیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کس طرح حیا کیا کہ ان کے قدموں کے نشان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی نہیں دیکھنے دیا۔ حضور کا قدم لگ رہا ہے، حضور کے قدم پر سیدہ زہرا کا قدم ہے اور سیدہ زہرا کے قدم پر مولا علی کا قدم لگ رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ ان کے قدم کو بھی چھپا رہا ہے۔ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کیا پاکیزہ گھرانہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان چار ہستیوں کو لے کر چل رہے ہیں۔
ادھر سے نجران کے عیسائی کھڑے ہیں، دور سے آتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ 4 لوگ حضور کے ساتھ آ رہے ہیں اور 5ویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ دور سے جب ان کے چہرے دیکھے تو جو عیسائیوں کا بڑا پادری تھا وہ کہنے لگا اگر عزت چاہتے ہو تو یہیں سے واپس چلے جاؤ، جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، جو چہرے میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے اللہ سے دعا کر دی تو تم لعنت کے مستحق بن جاؤ گے، تم خود بھی ختم ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر اپنی عزت اور اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ بغیر مبالغہ کیے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے، لیکن قیامت تک یہ آیت مقدسہ قرآن مجید کا حصہ بن گئی، اور سیدہ زہرا پاک اور آپ کا پورا خاندان اس آیت کا مصداق قیامت تک رہے گا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اللہ کریم نے سیدہ پاک کے گھرانے کا انتخاب فرمایا۔ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے ایک صحابی ہیں، ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے بھیجا کہ حضور کے پاس جاؤ، نماز پڑھو اور حضور سے دعا کرا کے آؤ۔ فرماتے ہیں میں نے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، حضور سے ملاقات نہ ہو سکی، عشاء کی نماز پھر حضور کے پیچھے پڑھی، نماز کے بعد حضور مسجد سے باہر نکلے، سخت اندھیرا تھا، میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، میرے قدموں کی آواز سن کر، آہٹ سن کر حضور نے فرمایا من ہوا، کون ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا حذیفہ آئے ہو۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان، ان کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ کے رازدار صحابہ ہیں، ان کو اللہ کے رسول اپنے راز بتایا کرتے تھے۔ کئی ایسے راز ہیں جو حضرت حذیفہ بن یمان نے حضور کے وصال کے بعد امت کو بتائے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور نے خود ہی پوچھا کون ہے، خود ہی فرما دیا حذیفہ ہو، اور خود ہی حضور نے اگلا سوال فرمایا ما حاجتک، حذیفہ کیا حاجت لے کے آئے ہو، کیا کام ہے؟ اور خود ہی فرما دیا غفر اللہ لک ولامک، جا حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت حذیفہ آئے اسی کام کے لیے تھے، ماں نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ حضور سے اپنے لیے بھی دعا کرا کے آنا، میرے لیے بھی دعا کرا کے آنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں دعا ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا، میں خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا۔ صاحب سر رسول اللہ، اللہ کے رسول کے رازدار صحابہ ہیں، اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو ایک راز اور بتایا، فرمایا حذیفہ اگر آ ہی گئے ہو تو ایک بات اور سنتے جاؤ، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ یا رسول اللہ کس لیے آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا حذیفہ پہلا مقصد یہ ہے، یہ اللہ سے خصوصی طور پر اجازت لے کے آیا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے آخری نبی کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، انہیں سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، میری زیارت کے لیے آیا ہے، اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ او کما قال، میرے آقا نے فرمایا دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار بن گئی ہے، آپ کے بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کریم نے دنیا کے اندر سیدہ زہرا کو یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو دنیا کے اندر جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور آپ کے بیٹوں کو جنتی جوانوں کا سردار ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ماہ رمضان کے اندر سیدہ پاک کا وصال با کمال ہے، تو اس مناسبت سے ان کے فضائل، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، اور ہمیں جچتا بھی یہی ہے کہ جس طرح ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے ڈنکے بجاتے ہیں، اسی طرح ہمارے مسلک، ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اہل بیت کی شانوں کو بھی بیان کریں، ان کی عظمتوں کو بھی بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ حضرت سیدہ پاک کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ سیدہ پاک نے ساری زندگی آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی کوئی نماز، حالانکہ عورتوں کے کچھ مہینے کے اندر دن مخصوص ایام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نمازیں رہ جاتی ہیں،
بچہ پیدا ہو تو نفاس کی وجہ سے ان کی 40 دن کی نمازیں رہ جاتی ہیں، لیکن سیدہ زہرا پاک کو اللہ کریم نے ایسی پاکیزگی عطا فرمائی تھی کہ آپ نے بچوں کو بھی جنم دیا تو آپ ناپاک نہیں ہوئی۔ زور کے ٹائم امام حسن کو آپ نے جنم دیا اور عصر کی نماز آپ مصلی پر ادا کر رہی تھی۔ ایسی پاکیزہ خاتون، ایسی مطہرہ، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے میری فاطمہ دنیا کی حور ہے، جیسے حوریں پاک ہیں ایسے دنیا کے اندر میری بیٹی سیدہ زہرا پاک حور ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ آپ نے ساری زندگی نماز قضا نہیں کی، رات کو عشاء کی نماز پڑھ لیتی، بچوں کو کھانا کھلا کر سلا دیتی اور خود مصلی پر بیٹھ کر نفلی نماز کی نیت فرما لیتی، سجدے کی حالت کے اندر چلی جاتی، پوری رات حالت سجدہ میں گزار دیتی، یہاں تک کہ مسجد نبوی سے حضرت بلال کی اذان کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ زہرا سجدے سے سر اٹھا کر عرض کرتی، مولا کوئی ایک رات تو ایسی بنا کہ تیری بندی جی بھر کے تیری عبادت کر سکے، کوئی ایک رات تو ایسی بنا کہ تیری بندی جی بھر کے سجدے کر سکے۔ وہ سیدہ زہرا جنہوں نے ساری زندگی نماز کے ساتھ محبت کی ہے، نماز پڑھی ہے اور اتنا حیا کیا ہے، اتنا حیا کیا ہے کہ فرماتی ہیں آپ نے نصیحت کی اپنی کنیزوں کو، فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے کے اندر اٹھانا اور اس طرح کے پردے کا اہتمام کرنا کہ میرے جنازے پر، میری میت پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ انہوں نے اتنا پردہ کیا کہ میری میت پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ جب آپ کا جنازہ اٹھا، چارپائی کے ساتھ 4 ڈنڈے لگا کر اس کے اوپر کپڑا ڈال کر، جس طرح ایک ڈولی بنی ہوتی ہے، اس طرح آپ کی میت کو چھپا کر رات کے اندھیرے کے اندر سیدہ پاک کا جنازہ اٹھایا گیا اور پردے کی حالت کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ ہم جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ان کی محبت کی دعوے دار ہیں، ہم ان کے نعرے تو لگائیں، ان کی شانیں تو بیان کریں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر اگر ان کی سیرت کا رنگ نظر نہ آئے تو پھر کیا فائدہ۔ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان سے محبت کا دم تو بھریں، رسول اللہ سے محبت کا دم تو بھریں، لیکن پردے کا اہتمام نہ کریں، بغیر پردے کے بازاروں کی زینت بنیں، بے حیائی کے مرتکب ہوں اگر ہم مرد ہو کر بھی، تو یہ سیدہ زہرا اور آپ کے خاندان کے ساتھ سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں انہوں نے جس چیز کو پسند کیا ہم بھی اس چیز کو پسند کریں، اور جس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا ہے ہم بھی ان کی محبت کے تقاضے کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ پھر ان سے محبت کا مزہ ہے، پھر یہ کہنے کا مزہ ہے کہ تو بنت خیر الانام زہرا، آپ ہی کہہ دیجئے تو بنت خیر الانام زہرا، تو بنت خیر الانام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، تو بنت خیر الانام زہرا، تو بنت خیر الانام زہرا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کی قبر پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر نیک صالح اعمال کر کے اپنی بخشش کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔